سالک سیرت، سالک سیرت۔ اس کے بعد ہمارے آج کے ایک اور مہمان جن کو میں اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا، مفتی عتیق الرحمن ہاشمی صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عتیق الرحمن ہاشمی، میرا تعلق جامعہ بن نوریہ عالمیہ کراچی سے ہے۔ وہاں پر ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ٹیچر میں اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہوں۔ جیسے ہی ہم حال میں داخل ہوئے تو ایک خوشگوار حیرت کا جو ہے وہ میں مشاہدہ اور اس کا احساس ہوا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ایک پروگرام سا ہوگا اور وہاں کوئی سیرت کے حوالے سے کوئی مختصر سی ایسی باتیں ہو رہی ہوں گی، اور لیکن جب سے ہی ہم داخل ہوئے اور یہاں کا ماشاءاللہ نظام دیکھا، سسٹم دیکھا، اور جب بالخصوص بچوں کے جو مقابلے میں ماشاءاللہ ان کی جو پارٹیسپیشن تھی اور ان کا جو بیان کرنے کا انداز تھا، وہ ماشاءاللہ آخر میں جو بچہ تھا وہ تو سوال مکمل نہیں ہوتا تھا کہ اس کا جواب فٹ سے آ جاتا تھا۔ تو بڑی حیرانگی ہوئی ماشاءاللہ کہ ایسے ادارے ہیں، علم و عمل، ماشاءاللہ نام ہی ایسا ہے، ادارہ علم و عمل، کہ علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور یہی دنیا کی کامیابی ہے۔ ہمارا جو دین ہمیں جو پیغام دے رہا ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل، کہ آپ جان لیں پھر اس پر عمل کر لیں۔ اور پھر علم و عمل میں سب سے جو بنیادی چیز ہے جو قرآن پاک نے ہمیں پیغام دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، مقتدیٰ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہنی ہے اور ہمیشہ کے لیے فلاح اور کامیابی کا راستہ چننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس میں ہمیں کامیابی کے سارے راستے ہم پر جمع ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں میں جس میں کوئی کمپرومائز، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، باقی ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، مختلف فرقے بن جاتے ہیں، مختلف جماعتیں بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں، جس پہ تمام امت مسلمہ جمع ہو جاتی ہے، امت مسلمہ۔ اور دوسری چیز جس پہ پوری امت مسلمہ جمع ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی دیوبندی، بریلوی، حدیث، فلانا ڈیم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں جمع ہونا ہے، اور سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں عملی طور پر نمونہ ملتا ہے پوری زندگی کو گزارنے کا۔ یعنی وہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی زندگی نہیں ہے، قیامت تک آنے کے لیے ہمارے لیے تمام مسئلوں کا جو حل ہے وہ سیرت کے اندر ہے، سیرت کے واقعات۔ پھر سیرت کے پڑھنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس کا مطالعاتی پہلو ہے، جس طرح ماشاءاللہ بچے یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، رٹا لگایا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے۔ دوسرا جو سیرت کا اصل پہلو ہے وہ تطبیقی پہلو ہے، کہ ہم اس سیرت کے پہلو کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ کام کیا، تو اس وقت 1400 سال بعد ہم اپنی موجودہ زندگی میں اس کو کیسے اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، اس کی یہاں پر اس موقع پر تطبیق کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمین معاہدات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفود کے ساتھ معاملہ تھا، یہودیوں کے ساتھ معاہدات کیسے ہوئے، نصارہ کے ساتھ کیسے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانان مکہ کے ساتھ، مدینہ کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی، اور منافقین مدینہ کے ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں سیرت سے اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے، اس کی ترجمانی کے طور پر آپ کے پورے ادارے کا، آپ حضرات کا، کہ ماشاءاللہ بہت بہترین آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر کہ اس طبقے کو جو وہ سیرت کی طرف لایا جائے، اس طبقے کو دین کی طرف لایا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایسے ہی ادارے ہوں۔ میں حیران ہو رہا تھا، میں اپنے ساتھی سے، ہمارے مفتی ضیاء الحق صاحب میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں جامعہ بن نوریہ سے، تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز تو ہمارے مدرسے میں بھی نہیں ہو رہی تھی، کہ اس حد تک ایسے سوالات ہو رہے تھے ماشاءاللہ، اور ایسے جوابات ٹھک سے دیے جا رہے تھے کہ یہ بعض اوقات ہمارے مدارس کے طلباء کو بھی اتنا یاد نہیں ہوتا، ان کو بھی اتنا محفوظ نہیں ہوتا ماشاءاللہ جو ہم
اسکولز اور کالجز کے بچوں میں دیکھ رہے ہیں. دوبارہ بہت بہت مبارک ہو, بہت خوش ہوئی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرات کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. مزید آپ لوگ محنت کریں, مزید آگے بڑھیں. ہماری دعائیں, ہماری خدمات, ہمارے ہر لحاظ سے جو بھی کسی بھی موقع پر کوئی بھی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.